حضرت علی علیہ السلام کے چند اقوال جو عملی زندگی میں رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ 3 چیزیں ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں: امیروں کی محفل، عورتوں کی صحبت اور جاہلوں سے بحث۔ کامیابی حوصلوں سے ملتی ہے اور حوصلے دوستوں سے ملتے ہیں، اور دوست مقدروں سے ملتے ہیں، اور مقدر انسان خود بناتا ہے۔ جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہو، اس کے ساتھ تم احسان کر کے اس کا بدلہ دے دو، کیونکہ احسان بد زبانوں کی زبان بند کرتا ہے۔ مومن بندہ نہ زبان سے حملہ کرنے والا ہوتا ہے، نہ لعنت کرنے والا ہوتا ہے، نہ بدگو اور نہ گالی دینے والا ہوتا ہے۔ دنیا میں وہ لوگ ہی سربلند رہتے ہیں جو تکبر کے تاج کو دور پھینک دیتے ہیں۔ نیند 4 طرح کی ہوتی ہے: 1 انبیاء کی نیند، 2 مومن کی نیند، 3 منافق کی نیند، 4 شیطان کی نیند۔ سیدھے ہو کر انبیاء سوتے ہیں، دائیں طرف کروٹ لے کر مومن سوتے ہیں، بائیں طرف کروٹ لے کر منافق سوتے ہیں، اور الٹے ہو کر شیطان سوتے ہیں۔ ایمان اور حیات 2 ایسے پرندے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک اڑ جائے تو دوسرا خود ہی اڑ جاتا ہے۔ قسمت 2 پل میں بدل سکتا ہے انسان، مگر جو انسان کو بدل دے وہ قسمت نہیں ہوتی۔ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوتا ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ گنہگار چیز جھوٹ بولنے والی زبان ہے۔ خوش مزاجی خوبصورتی کی کمی کو پورا کر دیتی ہے، لیکن خوبصورتی خوش مزاجی کی کمی کو پورا نہیں کر سکتی۔ برائی میں کسی کا ساتھ دینا گھٹیا پن اور اللہ کے ساتھ بددیالتی ہے۔ برے انسان کی صحبت سے پرہیز کرو، کیونکہ وہ تلوار کی طرح ہے جو دیکھنے میں خوبصورت اور اثر میں خطرناک ہے۔ لوگوں کو اسی طرح معاف کرو جیسے تم اللہ سے امید رکھتے ہو کہ وہ تم کو معاف کرے گا۔ انسان بھی کتنا عجیب ہے، جب کسی چیز سے ڈرتا ہے تو وہ اس سے دور بھاگتا ہے، جب اللہ سے ڈرتا ہے تو اس کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ جس کا رابطہ اللہ کے ساتھ ہو وہ ناکام نہیں ہوتا۔ ناکام وہ ہوتا ہے جس کی امیدیں دنیا سے وابستہ ہوں۔ اپنے دشمن کو 1000 موقع دو کہ وہ تمہارا دوست بن جائے، لیکن اپنے دوست کو 1 موقع نہ دو کہ وہ تمہارا دشمن بن جائے۔ دولت مٹی کی طرح ہوتی ہے، اور مٹی کو پاؤں کے نیچے رہنا چاہیے۔ اگر سر پر چڑھاؤ گے تو قبر بن جائے گی، اور قبر زندہ انسانوں کے لیے نہیں ہوتی۔ انسان اپنی توہین معاف کر سکتا ہے، بھول نہیں سکتا۔ کبھی نہ گرنا کمال نہیں، بلکہ گر کے سنبھل جانا کمال ہے۔ اگر ایک گالی تم غصے یا مذاق میں دیتے ہو تو اپنی قبر میں ایک بچھو پیدا کر لیتے ہو۔ کہ وہ کون سے 4 جاندار ہیں جو بغیر ماں کے پیدا ہوئے، دنیا میں سانس بھی لیا اور چلے بھی ہیں؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام جو بغیر ماں کے پیدا ہوئے، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی بغیر ماں کے پیدا ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصائے مبارک، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے وقت جنت سے آنے والا دمبا بغیر ماں کے پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے خوف سے گرنے والا آنسو بے شک چھوٹا ہی ہو، لیکن اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ سمندر کے برابر گناہ مٹا دیتا ہے۔ اچھی زندگی گزارنے کے 2 طریقے ہیں: جو پسند ہے اسے حاصل کر لو، یا پھر جو حاصل ہے اسے پسند کر لو، یعنی قناعت اختیار کرو۔ نیکوں کی صحبت اختیار کرو، نیک بن جاؤ گے۔ بروں کی صحبت سے پرہیز کرو، بدی سے دور ہو جاؤ گے۔ اگر کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض نہ ہونا، کیونکہ قانون قدرت ہے، جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے اسے لوگ زیادہ پتھر مارتے ہیں۔ جہاں سچائی اور خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تمہاری تنہائی بہترین ساتھی ہے۔ بے شک دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص کی 2 بیویاں ہوں۔ ایک کو راضی کرتا ہے تو دوسری ناراض ہو جاتی ہے۔ ہر انسان کی عزت اور اس سے محبت کرو، کیونکہ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی صفت ضرور موجود ہوتی ہے۔
عبادت ایسی کرو جس سے تمہاری روح کو مزہ آئے، کیونکہ جو عبادت دنیا میں مزہ نہ دے وہ آخرت میں کیا جزا دے گی۔ یہ نہ سوچو کہ اللہ دعا قبول کیوں نہیں کرتا، یہ شکر کرو کہ اللہ ہمارے گناہوں کی سزا فوراً کیوں نہیں دیتا۔ 4 باتیں علم کا نچوڑ ہیں۔ 1، اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت کرو جتنی تمہیں اللہ کی ضرورت ہے۔ 2، اللہ کی نافرمانی اتنی کرو جتنا اللہ کے عذاب پر صبر کر سکتے ہو۔ 3، دنیا کے لیے اتنا عمل کرو جتنا دنیا میں تمہیں رہنا ہے۔ 4، آخرت کے لیے اتنا عمل کرو جتنا کہ تمہیں وہاں رہنا ہے۔